بھئی یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، لاہور یونیورسٹی میں چند روز قبل ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس میں لڑکی نے لڑکے کو گلے لگا کر پرپوز کیا ہے۔ بھنگیوں کے ہاں یہی پرپوز کرنے کا طریقہ ہے، بھنگوں اور چماروں کے ہاں عزت دار لوگ پرپوز کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھیجتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، لڑکی کے ابا سے بات چیت ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں بیٹا کیا کس مقصد کے لیے آئے ہو، تو لڑکے کے والدین یہ لڑکا بتا دیتا ہے بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے میرا رشتہ ہو جائے آپ کے گھر میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور عزت دار لوگ اپنی بیٹیوں کی چاہت کا بھی خیال کرتے ہیں، جو ان کی بچیوں کی خواہش ہوتی ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ بھئی بچی جہاں چاہتی ہے وہیں اس کی شادی کی جائے۔ تو یہ کن لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے؟ بولو، عزت دار لوگوں کا۔ بھنگیوں اور چماروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو سوچ کے بھنگی ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا پچھلے جمعے میں، کچھ عملاً بھنگی ہوتے ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، کچھ کیا ہوتے ہیں سوچ کے چمار اور بھنگی۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابا اور بھائی تو درمیان میں ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، 2-4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ابا کو بتا دیا جاتا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو نہیں کریں۔ ان کے ابا سے نہیں پوچھا جاتا، بھائیوں سے نہیں پوچھا جاتا، کوئی خاندانی کوئی فیملی کوئی بیک گراؤنڈ ہے ہی نہیں نا ان کا۔ تو یہ بھی بھنگی ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ بھی بھنگی سوچ ہوتے ہیں کہ بیٹی سے پوچھا ہی نہیں، اس کی چاہت کا خیال ہی نہیں کیا اور اس کو زبردستی کسی کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی سوچ کے کیا ہوتے ہیں جن کو اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی حیا نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو کم از کم اس کی رائے کا تو خیال کرو۔ یہ بھی بہت جاہلوں میں ہو رہا ہے، بیٹی پر اپنی رائے زبردستی مسلط کر کے تھوپ دی جاتی ہے کہ یہیں تیری شادی ہوگی، بس کرنی ہے تو کر ورنہ بیٹھی رہے۔ تو ان کو بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی گدھے ہوتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ گدھے، جن میں تھوڑی سی بھی سینس نہیں ہے کہ آپ گن پوائنٹ پہ اس کو ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں وہ نہیں چاہتی۔ تو یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ یہ بھی ہے کہ بچی گھر سے بھاگ کے شادی کرے جبکہ باپ نہ چرسی ہے نہ ہیروئنچی ہے، یا تو باپ چرسی ہیروئنچی ہو، ظالم ہے، پھر چلو کورٹ، پھر بھی کورٹ میں جائے نا۔ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے گلے مل رہے ہیں، اگر ان کو ایک دوسرے کو پرپوز کرنا تھا ویسے بتاتے بھائی میں آپ سے شادی کرنا گلے مل لیے تو اب شادی کرنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ۔ جب گلے مل ہی لیے تو اب اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر یہ عزت دار لوگ ہوتے، لڑکے کو لڑکی پسند آتی تو وہ پہلے اس کے والدین سے بات کرتا، والدین بھی پرکھتے کہ یہ بیوقوف تو نہیں بنا رہا بچیوں کو، ہماری بچی، کیونکہ لڑکے بیوقوف بناتے ہیں، تو والدین بھی عزت دار ہوتے تو وہ بھی اس کو نوٹ کرتے، بھائی ہم سے بات کرو نا، ہماری بچی ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں زیادہ، یہ دائیں بات، کیونکہ شادی میاں بیوی کے ملاپ کا نام تھوڑی ہے، دو خاندان ملتے ہیں نا آپس میں۔ تو اور اگر والدین خدا نخواستہ ان کے ظالم ہوتے تو یہ کورٹ کا راستہ اختیار کرتے، عدالت کا راستہ اختیار کرتے، بھائی کورٹ میں جا کے میرج کرو، پھر گلے ملتے رہو، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہ آپ نے کورٹ میرج کی، نہ ارینج میرج کی، بغیر میرج کے آپ گلے مل رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں سوچ کے بھنگی اور چمار، جن کی کوئی معاشرے میں عزت بولو نہیں ہوتی، یہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے، تو ان پہ تھوکنا چاہیے اور قانونی کارروائی بھی کرنی چاہیے، ایف آئی آر کٹوانی چاہیے۔ سنا ہے لاہور یونیورسٹی نے ان کو نکال دیا، بہت اچھا کام کیا۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا ان کو واپس رکھا جائے، وہ سارے سوچ کے کیا ہیں؟ بھنگی۔ وہ چاہ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں یہ کلچر ہو، والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لڑکیوں سے گلے ملنے کے لیے بولو نہیں بھیجتے۔ والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس لیے نہیں بھیجتے کہ ان سے لڑکے کیا ملیں؟ بولو گلے ملیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ لبرلزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اسمبلیوں میں بھی بہت سے لوگ، سب نہیں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑا نرم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ چھوٹی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہی چاہتے ہیں لوگ،
جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں, ہمارے کلچر کے دشمن ہیں. قرآن کہتا ہے ودوا لو تکفرون کما کفروا, جیسے یہ خود برباد ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں تم بھی برباد ہو جاؤ. ان کے یہاں کتوں کا کلچر چلتا ہے. کتے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جب ہوتے ہیں نا تو پھر بڑھاپے میں کتے پالنے پڑتے ہیں, ان کو اولاد نہیں ملتی. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں کتے کیوں نہیں پالتے آپ, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نے انسان پالے ہوئے ہیں الحمدللہ, ان سے محبت مل جاتی ہے ہمیں الحمدللہ. ہمیں کتا پالنے کی ضرورت نہیں ہے. گورے کو ضرورت ہے کتے پالنے کی, نسل ہی نہیں ہے ان کی, کیونکہ 45-50 سال تک گرل فرینڈ کو پالا ہوتا ہے انہوں نے, پھر جا کے کہیں شادی وادی کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں وفا بھی کرتے ہیں. وہ تو اب رہ کیا گیا وفا کرنے کے لیے, ساری عمر تو گزر گئی آپ کی, نچڑ گئے سارے. نچڑنے کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں, جب بھرے ہوئے تھے تو اس وقت وفا کا خیال نہیں آیا, جب زرخیز تھے تو بڑھاپے میں تو وفا ہی کرنی ہے نا, اب اور کیا رہ گیا وفا کے علاوہ. تو یہ بھنگیوں اور چماروں کا کلچر ہے, اس کو پروموٹ نہ کریں. میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر چھمک چھلو بن کے کہیں جا رہی ہے نا, اس سے پوچھو کہاں جا رہی ہے بھائی تو. ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہماری بچیاں ایسے چھمک چھلو بن کے بولو نہیں جاتی, تمیز سے گھر میں بیٹھو. لیکن اس میں دونوں طرف افراط ہے. تمیز سے گھر میں بیٹھو, اگلا جملہ بھی باپ کو چاہیے بولے کہ بیٹی اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ, میں تمہیں عزت کے ساتھ دلہن بنا کے گھر سے رخصت کروں گا. یہاں باپ کی غلطی ہے, وہ یہ آپشن نہیں دیتا اس کو. بہت مشکل ہے. والدین بھی تو چاہتے ہیں ہم سے ہمارے مطلب کی باتیں کی جائیں, ہم پر جو حقوق ہیں اس کی بات نہ کریں. میں تو کہتا ہوں نا بچوں کو والدین کی اطاعت کرو, والدین بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ شادی میں والدین زبردستی مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے, تو ماں باپ کہتے ہیں آپ بچوں کو باغی بنا رہے ہو. تو اپنے مطلب کا اسلام چاہیے, سمجھ رہے ہو. اور جہاں اسلام آپ پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ والا اسلام آپ کو نہیں چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا نکاح ختم کرایا ہے اس بیس پہ کہ بچی کے جو ولی تھے, باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا, باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی اس بچی کا متولی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا نے ایک جگہ نکاح کرا دیا. بچی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی, حالانکہ چچا نے جہاں نکاح کرایا وہ مالدار صحابی تھے. بچی پسند کرتی تھی غریب کو, تو نبی نے اس نکاح کو ختم کر کے اس بچی کا نکاح کہاں کرایا ہے, اس غریب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ صحابی رسول تھے, انہوں نے مالدار سے نکاح کرایا, مالدار میں تو فائدہ ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ چاہتی ہے وہاں کیا ہوگا, وہاں نکاح ہوگا. تو باپ بھی اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے. یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ بچی اگر کسی کو پسند کرتی ہے وہ گھر میں آگے بتا دے, یہ غیرت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اس کو. باپ سے بتاتے ہوئے شرماتی ہے, ماں کو بتا دے, بہن کو بتا دے. آج کل ایک تو بہنیں بھی نہیں ہے مارکیٹ میں, 2 بچے ہوتے ہیں تو بتائے کس کو, وہ جا کے بہنیں تو بہنوں سے شیئر کرتی ہیں نا, وہ ہے ہی نہیں, ایک لڑکا ایک لڑکی, فیملی ختم ہو گئی. تو فیملی تو 2 بھائی, اس کو بتائے تو صحیح کسی کو. وہ بعض دفعہ 4 بہنیں ہوتی ہیں, اس سے نہیں بنتی, منجلی والی کو بتا دے گی. اس نے اپنے والے کا بتا دیا تھا اس کو, اس کا بھی دل بڑا ہو گیا, اس نے کہا چلو ہم بھی بتا دیں. تو گھر میں یہ ماحول بچیوں کو دو کہ اگر وہ کہیں شادی کے لیے, دوستی کے لیے نہیں بھائی, باپ بیٹیوں کو بتا دے بیٹا ہم بھنگی چمار نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں بچیاں بوائے فرینڈ نہیں بناتی ہیں, ہندوؤں کا کلچر ہوگا, یہ عیسائیوں کا کلچر ہے, یہ لبرل لوگوں کا کلچر ہے, وہ نام نہاد لبرل جو اسلام کو نہیں مانتے. بیٹا ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, ہماری قوم ہے, ہماری ذات ہے, ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے, اس میں یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ آپشن بھی دو کہ شادی کے لیے اگر کوئی پسند ہے مجھے بتاتے ہوئے شرماؤ, اپنی اماں کو بتا دینا, اپنی بہن کو بتا دینا, خالہ کو بتا دینا, پھپھو کو بتا دینا. باپ کو بتاتے ہوئے شرماتی ہے نا لڑکیاں, اور اپنے گھر میں اپنی بیگم کو بتا دو. بچی کسی کے بارے میں بتائے کہ پسند ہے تو فوراً مجھے بتاؤ, میں اس کو تھوڑا سا چیک کروں گا, بندہ انسان کا بچہ ہے تو میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس کے حوالے کروں گا. یہ کس کی, اٹ از کالڈ خاندانی لوگ. ان کو کیا کہتے ہیں, کیا ہو گیا بولنے پر پابندی ہے کیا, خاندان. تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. بعض دفعہ والدین نے اپنی رائے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے بچی کو, اور بعض دفعہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ کھلی آزادی دی ہوئی ہے. تو یہ دونوں غلط ہیں. آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے نکاح کراؤ.
اور اگر وہ لڑکا کہے کہ میں آپ کی بچی کو پسند کرتا ہوں لیکن ایکچولی میں ابھی نکاح نہیں کر سکتا, تو 2 چماٹ لگا کے اس کے گھر سے نکالو, بس دفعہ ہو یہاں سے. ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, چسکے لینے کے لیے بچی کو کیا کر رہا ہے, بولو نا یار, پسند کر رہا ہے. مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں ایک لڑکا پڑھتا ہے, آپ کی بچی بھی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, وہاں سیٹنگیں بھی ہو رہی ہیں آج کل بہت زیادہ, ہر جگہ ہی ہو رہی ہیں, قائد اعظم کے مزار پہ جب ہو رہی ہیں تو باقی کیا رہ گیا. تو آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے, اس نے آپ کے بتایا ابا مجھے وہ پسند ہے, مجھے لائن 2-3 دفعہ اللہ معاف فرمائے یعنی سیٹنگ کی کوشش کر چکا ہے اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے, تو میں نے اس سے کہا میرے پاپا سے بات کریں. ابو تو کہیں گی نہیں, وہ ظاہر ہے, کس سے بات کریں, کیونکہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے نا, تو اس کے ابو تھوڑی ہوں گے, ابو تو یہ رکشے چلانے والے ہیں, ان کے ابو ہوتے ہیں, ابو ٹیکسی گولے گنڈ. میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہی ہے تو ابو کہنا یہ کیا ہوں گے, پاپا. ڈیڈی بھی پرانا ہو گیا, پاپا. ویسے تو پاپا بھی بہت پرانا ہو گیا, لیکن اب کوئی نیا ورڈ آ نہیں رہا نا تو کیا کریں, انگریز کوئی نیا لفظ لانچ کرے گا تو پھر یہ. اور اب تو یہاں تک شروع ہو گیا, میں نے ایک روایت سنی تھی, سند کی تحقیق نہیں, کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے باپ کو نام سے پکارے گی. واللہ عالم, اس حدیث کی سند کی تحقیق نہیں ہے, لیکن ہو ایسا رہا ہے, والد کو نام سے پکارتے ہیں, اور سر خالد صاحب خیریت سے ہیں آپ, یہ چل رہا ہے, یہ نئے یعنی گھروں میں یہ شروع ہو گیا ہے. تو غنیمت ہے, پاپا ڈیڈی بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے لڑکی, ہو کیا رہا ہے, جو آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ بتا رہا ہوں. وہ آ کے اگر شریف ہوگی, عزت دار ہوگی, اپنے ابا کو بتائے گی کہ پاپا مجھے ایک لڑکا کیا ہے, پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پاپا عزت دار اگر جاہل ہوگا تو رکھ کے ایک تھپڑ لگا دے گا, اگر جاہل ہے, کہ میں نے تمہیں یونیورسٹیوں میں لڑکوں کو پسند کرنے کے لیے نہیں بھیجا, پڑھنے کے لیے, اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اگر جاہل ہوگا نا تو تھپڑ لگائے گا, اگر عقل مند ہوگا تو بیٹی سے کہے گا کوئی بات نہیں بیٹا, ٹھیک ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کون ہے, ذرا اس کا نمبر دو, میں خود اس سے بات کرتا ہوں. پاپا آپ کے عقل مند ہوں گے تو اس بندے سے کیا کریں گے, بولو, بات کریں. ہاں بیٹا کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, اچھا ایسے کچھ سنا تھا, اشارتاً کنایتاً بات کر لے گا کہ بھئی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو بیٹا اپنے پیرنٹس کو آپ لے آئیں. آپ کس کو لے آئیں, پیرنٹس. عزت دار لوگ ہوں گے, پیرنٹس آ جائیں گے, چائے پانی گٹکا جو بھی ان کا حساب کتاب ہے کھلایا. ہاں تو بھائی ٹھیک ہے, ہمیں بندے میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی, استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے, استخارہ کرنا تو الگ بات ہے لیکن یہ بھیٹ نہیں چڑھا. بندہ ٹھیک ہے یار, میڈیکل کالج میں جب پڑھ رہا ہے تو کم از کم بہت خراب نہیں ہے, ورنہ میڈیکل کالج میں آسان کام نہیں ہے پڑھنا. پڑھ رہا ہے, 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, تو اس کا مطلب اتنا گزارا تو ہے کم از کم. تو اچھا بیٹا ٹھیک ہے, ہمیں آپ سمجھ میں آ گئے, ہم نے محلے پڑوس والوں سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ لیا, کلاس فیلوز سے بھی آپ کے بارے میں تحقیق کر لی, بندہ ٹھیک لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, جمعے کو الفلاحیہ مسجد میں مفتی صاحب 3 نکاح 4 نکاح ایک ساتھ پڑھاتے ہیں, جہاں اتنے ہو رہے ہیں کہ آپ کا بھی ہو جائے گا. اب یہاں گڑبڑ شروع ہوگی. اگر وہ انسان کا بچہ ہوگا نا, وہ پتہ ہے کیا کہے گا, ویل ڈن, قبول ہے, اور کیا چاہیے, خوشی سے اس کی نیندیں اڑ جائیں گی, بھائی میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی, زندہ باد, بڑا خوش ہوگا, اور فوراً رابطہ کرے گا, کسی سے بھی قاضی سے رابطہ کرے گا, میرا نکاح پڑھا دو, اور میں تو بہت خوش ہوں. لیکن ایسا ہو, بولو, نہیں رہا. میں اب بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے, بتاؤں. سیٹنگ شروع ہوگی, لڑکی کہے گی, جو ہو رہا ہے, لڑکیاں اکثر راضی ہوتی ہیں شادی پہ. لڑکی کہے گی مجھ سے شادی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شادی کریں گے ہم, لیکن ابھی تو پڑھائی ہے, ابھی سے شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, ایک ٹینشن, 2 سال 3 سال 4 سال لگائے گا وہ, اس دوران گلے بھی ملے گا, اس دوران ہار پھول بھی. اگر لڑکی اس کو قریب آنے سے منع کرے گی تو کہے گا آپ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں کرتی, میں کوئی برا آدمی ہوں, اگر میں برا ہوں تو پھر اسے دوستی کیوں لگائی. ایسے ڈائلاگ دے کے اس کو الو بنانے کی, بولو, کوشش کرے گا. تو طبیعت سے اس کو استعمال کرنے کے بعد اسی دوران اس کی سیٹنگیں اور بھی چلتی رہیں گی, کیونکہ اس نے آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کو دوستی لگائی ہے. تو آپ مس ورلڈ نہیں ہیں کہ دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو. کل کوئی اور حسینہ اس کو ملی تو آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, یہاں ڈاکٹر لڑکیاں میرے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگیاں ڈاکٹر لڑکوں نے تباہ کی ہیں.
3 3 4 4 سال ان کو استعمال کیا ہے, گھسیٹا ہے شادی کے لارے رپے دے کے, اور پھر ایسا مارکیٹ سے شادی کر کے شارٹ ہوئے نا, کسی اور سے شادی کر کے وہ گھر تلاش, رو رہی میرے سامنے آگے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں, زندگی برباد کر دی, کہیں اور بھی ہمیں شادی کے قابل نہیں چھوڑا اور خود بھی ہم سے شادی نہیں کی. میرا دل کہتا ہے, میں ان کے سامنے نہیں کہتا, لیکن دل چاہتا ہے ان کو بولوں کہ صحیح ہوا ہے آپ کے ساتھ, بالکل صحیح ہوا ہے. جب خدا کے حکم کی بغاوت کرو گے یہ اس کی دنیا میں سزا ہے. تو وہ لارے رپے دے گا, اس دوران ویلنٹائن ڈے بھی مناتا رہے گا اور لاہور یونیورسٹی میں آپ سے گلے بھی ملتا رہے گا, پھول بھی آپ کے سامنے پیش بولو کرتا رہے گا. اور لڑکی کا دل اللہ نے نرم بنایا ہے, وہ بہت جلدی عشق محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے, اس کے لیے رشتہ توڑنا آسان نہیں ہوتا. پھر وہ کھیلے گا. آپ جاؤ ہاسپٹل میں جا کے دیکھو, 15 16 سال کی لڑکیوں کی خودکشی کے کیس ہیں. ان میں 99% وہ کیس ہیں لڑکوں نے, مالدار لڑکوں نے دوستیوں کے لارے رپے دے کے, شادی کے لارے رپے دے کے 3 4 سال استعمال کر کے بھاگ گئے. وہ پھر کہاں لٹک رہی ہیں, کوئی کھمبے سے لٹک رہی ہے, کوئی بلیچ پی رہی ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا. تو پہلے تو وہ یہاں ٹوپی کرائے گا. اگر ذرا عزت دار شریف آدمی ہوگا تو کہے گا چلو میں تمہارے پاپا سے بات کر لیتا ہوں. پاپا کے پاس آئے گا, پاپا اس کو چائے پلائیں گے اور پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم یہ رشتہ طے کرتے ہیں, شادی ہم کریں گے ہاؤس جاب کے بعد, کیونکہ ابھی 2 سال ایجوکیشن کے رہ گئے ہیں. آپ کی بچی بھی پڑھ رہی ہے, ہمارا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, تو پڑھائی کے دوران یہ شادی بیاہ کے بکھیڑے آپ کو پتہ ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا. لہذا 2 سال 3 سال 4 سال ہاؤس جاب ہماری کمپلیٹ ہو جائے, پھر ہم دلہن کو لے کے چلے جائیں گے. اس دوران لاہور یونیورسٹی میں گلے بولو نا یار ملتے رہیں گے, کیونکہ اب تو لڑکی کو اور اعتماد ہو گیا, میرے پاپا نے اس کے پاپا کے کو سے ایگریمنٹ کیا ہے. اب تو پاپا کھیل رہے ہیں نا, کچا پاپا پکا پاپا پتہ ہے نا, وہ کھیلتے تھے بچپن میں. اب تو پاپا ایک دوسرے کے انوالو ہو گئے, اب تو یہ رشتہ کیا ہے پکا, اب تو میں اس کی منگیتر بن گئی, اب تو اس کے ساتھ ڈیٹے مارنے پر پاپا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جیسے کہ دادا کو ہمارے پاپا پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اب تو معاملہ کیا ہو گیا, اب تو زبردست معاملہ ہو گیا. پھر وہ ڈیٹیں شروع, اور لڑکا 3 4 سال دل بہلانے کے بعد اس کی زندگی میں اتنی رنگ رلیاں آ چکی, اتنی چھمک چھلو اس کی زندگی میں آ چکی ہوتی ہیں کہ یہ والی چھمک چھلو اس کو زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. چند کیسز ہیں کہ 10 سال منگنی ابھی کامیاب ہوئی, لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 4 5 سال کے لاہور یونیورسٹی میں گلے ملنے کے بعد وہ کیا کر, اس دوران وہ کراچی یونیورسٹی میں کسی اور سے گلے مل چکا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالآخر یہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. تو اگر وہ یہ بات کرے نا لڑکا کہ جی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, ہاؤس جاب, اس کے بعد ہم کیا کریں گے شادی, تو لڑکی کے ابا کو چاہیے اس سے بولو پتلی گلی سے بولو نا یار نکلو, شادی کرنی ہے, اس جمعے کو نکاح پڑھاؤ, شام کو رخصتی کر کے گھر لے جاؤ, چونکہ یہ پھر تمہاری بیوی پہلے ہے, میری بیٹی بعد میں, تو اس کو تمہارا باپ پڑھائے گا اب یونیورسٹی میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اب جو میڈیکل کالج میں 2 سال کی اس کی ایجوکیشن باقی ہے وہ کس کے خرچے پہ ہوگی؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار, یہ تمہارے خرچے پہ ہوگی, کیونکہ پیڑے کون کھائے گا بعد میں, تم کھاؤ گے. جب کسی کی بیوی ڈاکٹر ہوتی ہے تو پیڑے باپ کھاتا ہے یا شوہر کھاتا ہے؟ سسرال کھاتا ہے پیڑے یا باپ کھاتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سسرال کھاتا ہے, فائدہ سسرال کو ہوتا ہے زیادہ. تو بھائی تمہاری بیوی ڈاکٹر بنے گی تو عزت کس کی ہے؟ تم جہاں بھی جاؤ گے میری وائف ہے ڈاکٹر صاحب, میں ان سے ملیے, ہوگا نا, لوگ کہیں گے آپ آئیے بیٹھیے, آپ کی وائف ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, تو وائف کی وجہ سے میاں کی بھی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے. تو اب یہ کس کے خرچے پہ پڑے گی؟ بولو آپ کے خرچے لے جاؤ اس کو. اگر وہ یہاں آ کے کہتا ہے نا نہیں, تو بولو کہ پتلی گلی سے نکلو, پیڑے کھانے والوں کو ہم نے اپنی بیٹی دینی نہیں ہے. خدا کی قسم میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کو سن لو, کسی دوسری شادی والا جو ذمہ دار ہو نا, اس کو اپنے خرچے پہ ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہو, اس کو دے دو. اس ہڈ حرام کنوارے کو مت دو جو ایک دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور عورت سے سارے فائدے اٹھائے گا وہ. کیونکہ یہ معاملہ اگر یہاں رکا نہیں ہے نا تو یہ الٹا ہو رہا ہے. اب جو رشتے آ رہے ہیں نا مکھنچو, کم از کم یہ جو ابھی رشتہ فرضی یہ میڈیکل کالج میں پڑھ تو رہا ہے نا,
یہ بہت نیک آدمی ہے جو پڑھ رہا ہے. ورنہ اب جو سیٹ اپ چل رہا ہے, میٹرک پاس لڑکا سیٹنگ کر رہا ہے کس سے؟ ڈاکٹر سے. اور وہ پیڑے کھانے کے چکر میں ہے کہ ڈاکٹر بن کے کما کے مجھے کھلائے گی بھی اور میرا گھر بسائے گی بھی, بچے بھی مجھے پیدا کر کے دے گی, بچے پالے گی بھی, میری اماں کی خدمت بھی, میری ابا کی خدمت بھی. اور لڑکیاں مجبور ہو کے ایسے بے شرموں سے شادی کر رہی ہیں. میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں 8ویں پاس کے MBBS سے. 8ویں پاس لڑکا MBBS ڈاکٹر, لڑکی کا نکاح میں نے اپنے مبارک زبان سے کیا ہے. پڑھایا ہے میں نے. اور میں رو رہا تھا دل میں, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن لڑکی مجبور تھی کہ بھائی کوئی گھر بسانے کے لیے, سیٹنگ کے لیے سب تیار ہیں, عزت کے ساتھ گھر بسانے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ 8ویں پاس ہے لیکن کم از کم گھر میں عزت دار لڑکی کو تو میاں چاہیے نا. میں کہہ رہا تھا بھائی اس میں لڑکی کو گھر بٹھا دو ہمیشہ کے لیے, خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو, مجھے ڈرتا میاں سے. وہ بولے گا تم کو کباب میں ہڈی بن رہے ہو. لیکن ہم نے کہا اب کسی کے پرسنل معاملات ہیں بھائی, ان کی اپنی سیٹنگ ہوگی, کہیں طے یہی ہوا ہوگا قائد اعظم کے مزار پہ آپس میں. بھائی جو بھی شرائط طے ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں یہی طے ہوا تھا, اسی بیس پہ آپس میں جو ہے نا سیٹنگ ہوئی تھی, تو ہمیں کیا اعتراض. لیکن جب شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس وقت لڑکے نے بڑے سرخاب کے وہ بڑے بڑے خواب دکھائے تھے, میں 8ویں پاس ہوں لیکن پیسہ بہت ہے, یہ اور ہنی مون پہ جائیں گے, یہ کریں گے. اب جب پہلا پھڈا ان کا ہوا ہنی مون پہ, ہنی مون پہ جب گئے تو لڑکا کہہ رہا ہے آدھا خرچہ تمہارا آدھا خرچہ بولو میرا. یار اس میں تو مزہ ہی نہیں آتا یار, دلہن کو انسان اپنے خرچے پہ تو لے کے جائے نا. دلہن سے کہہ رہا ہے کہ 2 برگر آئیں گے, 1 برگر کے پیسے میں اور 1 برگر کے پیسے اپنے ہی خرچے پہ. اگر اس نے کھانا تھا تو اس کو بیوی بننے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. لبرل لوگ جو یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو گلے ملوا رہے ہیں نا, وہ عورت کا یہ حشر کر رہے ہیں. یہ بتا دوں آپ کو میں, اسلام کو عورت نے عزت دی ہے کہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے کہاں جاؤ, شوہر بوائے فرینڈ نہیں. اس کو بولو کم بخت تو اگر مجھ سے سچی مچی کی محبت کرتا ہے تو میاں کیوں نہیں بن رہا, اور 4 سال بعد میاں کیوں بن رہا ہے, ابھی میاں بن, ابھی ہسبینڈ بن جاؤ میرا. تو وہ نہیں ایگری ہوگا تو اس کو اس سے بہتر ہے کسی دوسرے والے سے کر لو جو پراپر آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو. شیئرنگ پہ میاں مل جائے ذمہ دار, اس اکلوتے میاں سے بہتر ہے جو آپ کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, اس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. آپ کہہ سکتی ہیں لڑکیاں کہ ہمیں ایسا میاں ملتا ہی نہیں ہے جو اپنے خرچے پہ ہمیں ڈاکٹر بنائے. اور بھائی ایسے میاں بھی الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں کہ جو دوسری شادی کے لیے ایگری ہیں, اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی 1 سال میڈیکل کالج میں اگر پڑھ چکی ہے کوئی بات نہیں, بقیہ 3 سال وہ کس کے خرچے پہ پڑے گی, ہمارے خرچے پہ. لیکن خواتین اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. نہیں اکلوتا میاں ہی چاہیے, تو اکلوتے تو مارکیٹ میں یہ والے ہیں. کوئی 8ویں کا پاس ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ ذمہ داری تھوڑی اٹھا رہا ہے. بہت سے ڈاکٹر اچھے بھی ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو لاہور یونیورسٹی میں بےہودگی ہوئی ہے نا, یہ عورتوں کی لڑکیوں کا استحصال ہے. یہ لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. مرد لڑکیوں کی طرف بڑے آرام سے پہنچ رہا ہے, خواہش پوری کر کے. ٹیشو پیپر جو استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکو, تو عورت کو یہ بنا دیا ہے. اسلام نے شادی کا راستہ رکھا ہے. بھائی لڑکی تک پہنچنا ہے تو نکاح کر کے دلہن بنا کے عزت سے اس کو دلہن نہ بھی بناؤ, کیونکہ آج کل لبرل لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہی ہیں. ماڈرن ہے, ہم کو یہ تھوڑی کہ دوپٹے ڈال کے بیٹھی بھی ہوں گی. کوئی بات نہیں, یہاں سے نکلو بائک پہ بیٹھ کے ادھر چلے جاؤ, نکاح پڑھوا لو. ٹھیک ہے نا, ہم دلہن کو فوکس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے بغیر میرج کے ریلیشن نہ رکھو, شادی کرو. اور ابا کو بھی چاہیے کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے, گھر کا یہ ماحول بنائے کہ بچی کو کوئی پسند ہے تو بچی بتا دے, خام خام اس پہ سختی نہ کریں. جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کر دیں, چلو بھائی جاؤ. اور اللہ نہ کرے اگر غلط فیصلہ ہو جائے تو اسلام میں ڈیورس بھی ہے, اس کو بھی زیادہ برا مت سمجھو. ڈیورس اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا, اور اب جیسے وہ ڈاکٹر لڑکی کی 8ویں پاس سے شادی ہو گئی, وہ لڑکے نے زندگی عذاب بنا دی, اتنا ٹارچر کرنا شروع کیا, تو وہ پھر وہی لوگ آتے ہیں میرے پاس, یہ ہو رہا ہے اور ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھگتو, یہ لڑکی تھوڑے دن میں ویسی ڈپریشن کی مریض بن جائے گی اور یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع ہو جائے گی. تو اگلا حل کیا ہے بھائی, اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اسلام نے اس کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے. امساکم بمعروف, عزت سے رہو. نہیں رہ سکتے تمیز سے, بولتے کیوں نہیں, تمیز سے علیحدہ. تمیز سے علیحدگی بھی نہیں ہو رہی, عزت سے رہ بھی نہیں رہے ہیں. علیحدگی بھی بدتمیزی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا.
اور رہتے بھی تمیز سے نہیں ہیں. ایک شاعر نے شعر کہا, بس یہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے یار الٹا بات الٹی. مہتاب رائے ایک شاعر ہے نا, تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام دنیا میں درست کیسے ہو سکتے ہیں جب ہر کام ہی الٹا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نام میں تو مہ الٹ ہے ہم کا, ہم کو الٹ کرو تو کیا بنتا ہے مہ. تاب الٹ ہے کس کا, بات کا, تو بات کو بھی الٹی, اور رائے کو الٹو تو یار بن جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے نام میں ہم بھی الٹے, بات بھی الٹی, یار بھی الٹا, تو تینوں چیزیں تو ہوتی نا, آپ ہوتے ہیں آپ کا نام اور آپ کا دوست, یہ ایک شخصیت بنتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم بھی الٹے ہیں, یار بھی الٹا اور بات بھی الٹی, تو بنا مہتاب رائے. تو کام بنے گا کیسے, بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. تو ساری چیزیں جب الٹی ہو رہی ہیں تو میرے بھائی پھر معاشرات تباہی کی طرف جائے گا. ان کو سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسلام نے جو کہا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو. اس میں مرد کے بھی سکون اور عورت کا بھی سکون ہے. رنگی کو نارنگی کہیں, تند مال کو کھویا. نارنگی کتنی خوبصورت ہے, اس کو وہ رنگین چیز ہے, اس کو نارنگی کہہ دیتے ہیں اور وہ اتنا بہترین مال ہے, دودھ کو پکایا جاتا ہے, اس کا مغز نکالا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کھویا. سب کچھ کھو دیا. تو شاعر کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ کر رویا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو اسلام نے عورت کو اتنا بہترین تحفظ دیا ہے, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ یونیورسٹیوں میں گلے ملنے کا کلچر سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس میں عورت کی کیا ہے تباہی. اور یہ لڑکیوں سے میں کہتا ہوں تم تھوڑی سی تمہاری عمر ہونے دو, پھر دیکھتا ہوں کون گلے لگاتا ہے. پھر تو گلے لگنے کے لیے بھاگو گی بھی, مرد دور بھاگے گا, بڈھی میری جان چھوڑ دے. اور بار بار بتاؤں, لڑکیوں پہ بڑھاپا مردوں کی نسبت جلدی آتا ہے. مرد بہت دیر تک مزے اڑاتے ہیں, 80 سال میں بھی بڈھوں کی ٹھڑک ختم نہیں ہوتی, ہم نے دیکھا ہے. لڑکیوں کی 40-45 سال میں جوانی ختم. تو کم عمری میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو, کسی گھر کا حصہ بن جاؤ. کم عمری میں اپنے آپ کو کسی فیملی, عزت دار فیملی کا حصہ بنا دو. اگر نہیں بنایا نا تو یہ جو چسکے لینے والے مرد ہیں جو یونیورسٹیوں میں آپ سے گلے مل رہے ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے بھی چسکے نہیں لیں گے. جب 40-45 تھوڑی سی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آیا نا تھوڑا سا بھی, تو یہ ریپیئرنگ نہیں کروائے گا, یہ کہے گا دوسری طرف جاؤ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ریپیئرنگ, جیسے پرانی گاڑی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے ریپیئر کروا لو, تو یہ ریپیئرنگ نہیں, کہے گا بہت ہے مارکیٹ میں مال, بہت پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں آئے گا. تو اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, عزت دار بنو. اگر کوئی مکھنچو, پہلی شادی والا مکھنچو ہے نہیں, تو پھر کسی دوسری والے سے کر لو. سمجھتے ہو, یہ فرانس میں, جرمنی میں 100 سال پہلے لڑکیوں نے جلوس نکالا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم کسی عزت دار آدمی کی 10ویں بیوی بننا برداشت کر لیں گے, کسی نالائق اور نااہل کی اکلوتی بیوی بننا ہم پسند نہیں کریں گے. میری جو 4 شادی والی کتاب ہے نا, اس میں نے یہ حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں نقل کی ہیں. باقاعدہ جرمنی میں, فرانس میں, یورپ میں لڑکیوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ہم برباد ہو رہے ہیں, بوائے فرینڈ کا کلچر کو ختم کرو, ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, اور مرد کو دوسری تیسری شادی کی اجازت دو, تاکہ ہم اپنی مرضی سے کسی مرد کی سلیکشن تو کریں. جو اچھا مرد ہوتا ہے محلے کی لڑکیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. تو مرد اچھے مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں, لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو